السلام علیکم بھائیوں بہنوں. آج کے اس شو میں ہم ایک بڑے اہم سوال کے اوپر ذرا غور و فکر کرنے جا رہے ہیں کہ کشمیر آخر کیوں آزاد نہیں ہو رہا. تو یہ جو سوال تھا، میں نے گزشتہ دنوں جب فیس بک سکرول کر رہا تھا تو آج کل فیس بک کے اوپر جب سے کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی آئی ہے تب سے جو قوم پرست ہیں وہ کافی حد تک متحرک ہو چکے ہیں اور وہ بار بار اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اور جب میں نے کمنٹ سیکشن میں جا کر دیکھا تو وہاں پر زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمارے لوگ پاکستان کی سہولت کاری نہیں چھوڑیں گے تب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک پورے کمنٹ سیکشن تھا اور پوری وہ پوسٹ تھی، اس نے مجھے مجبور کیا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے ایک ویڈیو بناؤں اور پاکستان کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں کہ بالآخر کشمیر کی آزادی میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور پاکستان ان مسائل کو کیسے ایڈریس کر سکتا ہے اور یہ قوم پرست کیوں جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس پورے ٹاپک کے اوپر غور کریں تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو BLA کے موضوع کے اوپر بنائی تھی جہاں پر جو بنیادی نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے. دنیا میں جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنی قومیت کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر یا اپنے جغرافیہ کی بنیاد پر بنتے ہیں، لیکن پاکستان یہ واحد ملک ہے جس میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، یہ جو کشمیری بھی ہیں، ہم سب نے مل کر یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنا ملک جو سا ہے اپنی قومیت کی بنیاد پر بنائیں گے. یہ جو ملک ہم بنائیں گے صرف اس لیے بنائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر اس میں ہمارے وہ مہاجر بھائی آئے جو کہ پورے بھارت سے آئے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور انہوں نے مل کر ہمارا اس پورے مشن میں ساتھ دیا. تو جب ہم اس بنیادی نظریے کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے وہ مذہب اسلام ہے. تو جب بھی کوئی بھی قوم اس اساس سے علیحدہ ہونی چاہے گی تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. پھر اسی کی جو سب سے بڑی مثال ہے آپ کے سامنے کہ جب یہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری بنگالی زبان ہے، ہماری بنگالی شناخت ہے. تو وہ جو تعصب یا عصبیت ہے اس کے اوپر چلے گئے. انہوں نے جب دو قومی نظریہ سے اپنا منہ موڑا تو ان کی ایک الگ ریاست بن گئی. لیکن یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم نے اس دو قومی جو نظریہ ہے اس کے فریم ورک کے ماتحت آپریٹ کرنا ہے. اور اسی طرح ہی بلوچستان میں بھی یہ جو علیحدگی پسندی کی پوری وہ تنظیم چل رہی ہے، ان کا بنیادی نظریہ کیا ہے کہ ہم جو بلوچ ہیں ہماری الگ شناخت ہے، ہم خود کو دو قومی نظریے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ صرف بلوچ ہوں. تو وہ جو بنیادی ایک تعصب، عصبیت یا قوم پرستی ہے وہ ان میں نظر آتی ہے اور وہ اس کی بنیاد پر پاکستان سے اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح ہی اگر ہم کشمیر میں جو مختلف قوم پرست قسم کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں ان کا بھی بنیادی نیریٹو دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ کشمیری زبان ہے یا ہماری جو قوم ہے وہ کشمیری ہے. اور ان کے جو عموماً ایک نعرے ہوتے ہیں جو کہ بھارتی ایجنسی را نے 1990 کی دہائی میں ان میں ڈالے، ان میں جو بنیادی نعرہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم کشمیریت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہم خود کو پاکستان سے علیحدہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الگ قسم کے کشمیری ہیں. اب میں اگر آپ سے آج کی ہی ایک بڑی خبر کے اوپر بات چیت کروں تو آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کا حملہ ہونے والا تھا اور پاکستان اور ترکی کی کوششوں کی وجہ سے دونوں ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور تعلقات بحال ہوئے ہیں اور اس وقت ایران اور امریکہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ایران کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایران کی ایک مثال رکھی، یہ کیوں رکھی کہ پاکستان جب سے بنا ہے، اگر ہم اس ملک کے بنانے کے مقاصد کے اوپر غور کریں تو اس کو اسلام کا قلعہ بولا گیا تھا. قائد اعظم نے بولا تھا کہ یہ ملک ہر جگہ پر اسلام کا دفاع کرے گا. اور اب دیکھیں کہ پاکستان نے باقاعدہ ایران کی حکومت کو بھی گرنے سے بچا لیا، کیونکہ جو ایران کا بغلا متوقع حکمران تھا رضا پہلوی، وہ باقاعدہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر ایران میں میری حکومت آتی ہے تو ہم اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کریں گے، ایران کو سیکولر نظام میں ڈالیں گے اور ان کا جو موجودہ اسلامی نظام ہے اس سے ان کو علیحدہ کریں گے. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اس سازش کو وقتی طور پر روک دیا. آنے والے دور میں ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے امریکہ حملہ کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو پاکستان نے کوشش کی، اگر آپ دیکھیں تو مسلم ممالک کی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں آج تک جس مسلمان ملک نے سب سے زیادہ مسلم ممالک کو آزاد کروایا اس ملک کا نام بھی پاکستان ہے. اب اس کی ہم مثال دیکھتے چلیں تو آپ اگر افریقہ میں جائیں تو ایریٹریا کا ایک ملک ہے جس کو باقاعدہ پاکستان نے اپنے بننے کے 3 سال بعد اقوام متحدہ میں زور لگا کر باقاعدہ الگ ریاست بنوایا.
پھر الجزائر، وہاں کے لوگ آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد کروانے میں سب سے بڑا حصہ پاکستان کا تھا۔ موراکو، وہاں کے لوگ بھی آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری آزادی میں پاکستان نے بالخصوص اپنی سفارتکاری سے ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ افغانستان، جہاں پر روس اپنی مرضی سے آیا تھا، ہم پاکستانیوں نے ان کو نہیں بولا تھا کہ آپ روس کو لے کر آئیں، لیکن جب روس آیا تو پاکستان کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی۔ تو چاہے پاکستان کا کوئی بھی حکمران ہو جاتا، ہماری کوئی بھی فوجی حکومت ہوتی، ہماری کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی، ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان کی جو ایک ڈیپ اسٹیٹ یا جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان کا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا ایک تنقید اپنی جگہ ویلڈ ہوگی کہ جی ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں یا بعض لوگ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا جو ایک بنیادی نظریہ تھا اس کی گارڈین شپ سنبھالی ہے۔ تو پاکستان نے افغانستان کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا، جس کا بعد میں ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ وہی جو افغانی مہاجر تھے وہ ہمارے لیے باعث زحمت بھی بنے، ہمیں انہیں بعد میں نکالنا بھی پڑا، لیکن پاکستان نے وہاں پر بھی اپنا ایک رول پلے کیا۔ اور جس طرح پاکستان نے افغانستان میں اپنا ایک رول پلے کیا، آج کے دور میں آپ دیکھیں ہم ایران میں بھی جب امریکہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ہم وہاں پر بھی اپنا باقاعدہ ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے تو ایک جو محسوس مسئلہ آتا ہے وہ غزہ کا آتا ہے، جس کے اوپر ہمیشہ پاکستان نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی وسطی ایشیائی مسلمان ریاستیں ہیں، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ قازقستان، یہ جتنے بھی ملک ہیں، ان سب کی آزادی میں جہاں پر امریکہ کا کردار ہے وہاں پر پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ پاکستان نے سوویت یونین کو توڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی یہ جو افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمک حرام باقاعدہ حکومت کر رہے ہیں، تو ان کی جو شورا تھی اس کا نام کوئٹہ شورا تھا، کیونکہ ان سے بظاہر امریکہ کا اتحادی بن کر جنگ کرنے کے باوجود بھی پاکستان نے ان کو باقاعدہ پناہ دی۔ اب وہ اور بات ہے کہ یہ لوگ اب بالکل ہی احسان فراموش ہو چکے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا ایک بنیادی ڈی این اے ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہوں گے پاکستان ان کی مدد کرنے آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں مسئلہ کشمیر کی جانب۔ 1948 میں بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ مسئلہ کشمیر۔ پاکستان نے ہی آدھے کشمیر کو آزاد کروایا، گلگت بلتستان کو آزاد کروایا۔ پھر دوسرے نمبر پر 1965 میں جو ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ مسئلہ کشمیر۔ 1971 میں جو بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا، اس کی بھی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مسئلہ کشمیر۔ کیوں؟ کیونکہ بنگلہ دیش کی علیحدگی سے پہلے ایک طیارہ ہائی جیک کروایا گیا جو کہ بھارت کا طیارہ تھا، اور اس کو میرے خیال سے اس کا نام گنگا ہائی جیک ہے۔ تو اس ہائی جیک کو باقاعدہ کشمیر کے حریت پسند جن کو وہ کہتے ہیں، انہوں نے ہائی جیک کیا، اور اس ہائی جیکنگ کے نتیجے میں بھارت نے پاکستان کے اوپر ایئر سپیس کی انٹری پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے پاکستان سے جو رسد تھی یا جو رابطہ تھا ہمارا بنیادی طور پر مشرقی پاکستان کے ساتھ، وہ کٹ گیا۔ تو اسی مسئلہ کشمیر کے نتیجے میں 1971 میں مشرقی پاکستان بھی پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ اس میں کشمیر کا رول تھا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پھر 1998 میں جو کارگل کی جنگ ہوئی، اس کی وجہ بھی کشمیر تھا۔ 2019 میں جو بالا کوٹ والا پورا ایک واقعہ ہوا، اس کی بھی وجہ کشمیر تھا۔ 2025 میں یہ جو پہلگام ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے۔ تو پاکستان کی اور بھارت کی جو بھی جنگیں ہیں، ان کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر رہا ہے۔ نہیں تو پاکستان کے حق میں تو سب سے اچھا یہ تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتے، ہم بھارت کے ساتھ سلام دعا بڑھاتے، ان کے ساتھ پاکستان ٹریڈ کرتا، تو ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت ابھی سے بہت بہتر ہوتی، پاکستان کو ان جنگوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بڑی مضبوط ہو رہی ہے، یا یہ جو فوج ہے اس کا بڑا رول ہے، تو وہ رول ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر ہم نے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا کہ جس طریقے سے ہم الجیریا، افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان، ان تمام ممالک میں مسلمانوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، غزہ میں کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ہم نے اپنے کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مقبوضہ کشمیر سے کم از کم پاکستان کے پاس ایک ریسیپروکل، کہ مطلب جتنی محبت ہم کرتے تھے اتنی محبت ہمیں واپس بھی ملتی رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید علی گیلانی بڑے بڑے مجمعوں سے خطاب کرتے تھے، 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ بیٹھ کر نعرہ کیا لگاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آسیہ اندرابی کتنے سالوں سے جیل میں ہیں، اور کس وجہ سے جیل میں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے آواز بلند کی۔ تو ان کی جو محبتیں ہیں وہ پاکستان کے مسلمان کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو ہمارا جو بھی بھارت کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر۔
تو اب یہاں پر میں بیٹھ کر قوم پرستوں کے کمنٹس پڑھ رہا تھا، اور وہ کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لوگوں کو پاکستان سے دور ہو جانا چاہیے کیونکہ پاکستان نے ہمارے لیے کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری بھارت کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئیں ان کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر. تو اگر پاکستان نے آپ کے لیے کردار ادا نہیں کیا تو ہماری بھارت سے دشمنی کس چیز کے اوپر؟ تو اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں سلوشن کی جانب کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہوگی، کیوں ہوگا یہ سب، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو سی ہے وہ نیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ایمفسائز کس چیز پر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کی نیت کرنی ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کی آپ نیت کریں گے. آپ نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھنے کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے نیت کرنی ہے. اسی طرح ہی اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے، آپ حج کرنے جائیں گے تو پہلے آپ نیت کریں گے. تو جب کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو اس میں کم از کم جو ایک کشمیری عوام کا سب سے پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے کہ آپ نے واقعتاً کشمیر کو آزاد کروانا ہے. اب ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی بہن ہیں وہ ان کی تو ہمیں ایک نیت نظر بھی آتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے جو تسلط ہے اس سے آزاد ہو جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو آزاد کشمیر ہے اس میں وہ تمام لوگ جو کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی نیت دیکھتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھارت کو شکست دیں گے، ان لوگوں کو باقاعدہ لیبل کیا جا رہا ہے. ان کو بار بار بلایا جاتا ہے جی سہولت کار، ان کی تذلیل کی جاتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کشمیر میں عوام جو ان سے ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اب فرض کیا آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام، ان کی رشتہ داریاں آزاد کشمیر میں ہیں، وہ جب یہاں پر یہ سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے لوگ تو پاکستانی ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، ادھر عوامی ایکشن کمیٹی والے تو جی پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا ان کے دل میں پاکستان سے محبت بڑھے گی یا ان کے دل میں یہ ہوگا کہ یار ٹھیک ہے ہم جن حالات میں ہیں ہم ان میں ہی رہیں؟ تو جب تک آپ ایک یونیفائڈ سوچ، ایک کلیئرٹی کے ساتھ جو ان سے ہے آپ اس سوچ کے اوپر نہیں آتے، کشمیر کی آزادی کم از کم میری اس معاملے پر رائے یہ ہے کہ وہ ممکن نہیں. اب ہم حقائق کی جانب دیکھتے ہیں. دنیا میں اس وقت ایک ہی فوج ہے پورے مسلمان ممالک میں جو کہ بھارت کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ فوج پاکستان کی ہے. بھارت بھی نیوکلیئر طاقت ہے، پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت ہے. تو یہ جو دونوں فوجیں ہیں ان کا پلڑا آپس میں برابر ہے. تو جب یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے پہلے پاکستان سے اور پھر ہم بھارت سے لڑیں گے، تو بنیادی طور پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب قوم پرست نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم کشمیری ہیں اور تم پاکستانی ہو، تو بطور پاکستانی میں جب ایسے نعرے سنوں گا آزاد کشمیر سے کہ کشمیری مجھ کو خود سے علیحدہ کر رہے ہیں، وہ کہنے کہ ہم کشمیری ہیں اور تم پاکستانی ہو، تو ایک تو جو پاکستان بنانے کا بنیادی نظریہ تھا، دو قومی نظریہ، آپ اس کو خود سے علیحدہ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم قومیت تعصب اس کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کا جو دو قومی نظریہ ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. کیونکہ پاکستان کسی قومیت کا نام نہیں، اس کا نام نہ پنجابستان ہے، نہ پختونستان ہے، نہ بلوچستان ہے، پاکستان کا نام پاکستان ہے. تو جب آپ خود کو پاکستان سے علیحدہ کر رہے ہیں تو آپ خود کو دو قومی نظریے سے علیحدہ کر رہے ہیں، آپ قومیت کے اوپر جا رہے ہیں، آپ تعصب کے اوپر جا رہے ہیں. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی آپ خود سے پاکستانیوں کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام آپ سے ریپیل ہوگی. پاکستان کی عوام یہ کہے گی کہ ہمارے فوجی جوان کشمیر کے لیے کیوں شہادتیں دے رہے ہیں، ہم نے بھارت سے دشمنی کیوں مول لی؟ اگر ہمیں آزاد کشمیر میں ہی گالیاں پڑنی تھیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھارت کے ساتھ دشمنی کرنے کی؟ ہم نے کیوں یہ پچھلی 6 جنگیں لڑیں؟ تو آپ اس تمام چیز کی جو ایک بیسک سینس ہے اس کے اوپر بھی آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا جب آپ ایسے نعرے ماریں گے؟ ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں ایسے انقلابی جذباتی نعرے مار کر آپ مقبول ہو جائیں، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے اس کو تو آپ خود سے ایلینیٹ کر دو گے. تو اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہوگا؟ کشمیر کاز کا ہوگا، کشمیر کی آزادی کا ہوگا. پاکستان کشمیر کے معاملے میں نان سیریس رہے گا. پاکستان کی جو حکومت ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو عناصر ہیں وہ بھی بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ یار اگر آزاد کشمیر کے لوگ ہم سے تنگ ہیں تو ہم نے پھر کیوں کشمیر کے لیے جنگ لڑنی؟ تو ایسی باتیں کر کے یہ جو قوم پرست ہیں سب سے زیادہ نقصان کس کا کرتے ہیں؟ کشمیر کاز کا کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کو متنفر کرتے ہیں، خود کو اکیلا کرتے ہیں. تو اب اس پوری صورتحال میں میرے نزدیک جو سا ہے کشمیر کا اگر ہم وائبل سلوشن پر بات کریں تو جی ہاں، اس کا سلوشن یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ایک جنگ تو ہو کر رہے گی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ بھارت نے 4 دہشت گرد بھی نہیں پکڑے اور پاکستان کے اوپر میزائل داغ دیے، تو ان کی بھی پوری نیت ہے اور پاکستان کو بھی تیار رہنا ہے.
پھر کل میں نے حدیثوں کا بھی ذکر کیا کہ ترمذی شریف کی حدیثیں ہیں، سند ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں جن میں باقاعدہ غزوہ ہند کا ذکر ہے. اور اس وقت ہم پوری دنیا کی فوجیں دیکھ لیں تو اس میں پاکستان کی فوج ہمیں ایک واحد فوج نظر آ رہی ہے جو کہ بھارت سے لڑ سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نہ تو یہ افغان طالبان میں اتنی طاقت ہے، نہ کسی ایرانیوں میں اتنی طاقت ہے، تو کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں جو کہ کشمیر کے لیے سٹینڈ لے ماں سوائے پاکستان کے. پاکستان کا بارڈر بھی ان کے ساتھ مل رہا ہے. تو آپ کان کو جدھر مرضی سے پکڑ لیں، آپ جیسے مرضی یہ بات کر لیں، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو آپ کے لیے پاکستان کر سکتا ہے. اور پھر وہاں پر حیرت انگیز طور پر میں نے ایک کشمیری بھائی کا یہ کمنٹ بھی پڑھا کہ پاکستان اس لیے کشمیر پر جنگ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کشمیر کو ہڑپنا چاہتا ہے. میرے بھائی، اگر پاکستان نے کشمیر کو ہڑپنا ہوتا تو پچھلے پورے 70 سال سے ہم نے آزاد کشمیر کو کیوں نہیں ہڑپا؟ پچھلے 70 سال سے ہمیں کس نے روکا ہوا تھا؟ تو اس قسم کی ایک فضول باتیں کر کے، پاکستان کو باقاعدہ ڈیفیم کر کے، کم از کم میری ناقص رائے میں کشمیر کے عوام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جذباتی باتیں دیکھیں دوستو، میں سیالکوٹ کا شہری ہوں، میں سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر ایسی ہزار جذباتی باتیں کر سکتا ہوں کہ جی سیالکوٹ کا جی ڈی پی پنجاب سے سب سے زیادہ ہے، یہاں کے پیسے لیا کیوں جا رہے ہیں، راجن پور کیوں جا رہے ہیں، بلوچستان کیوں جا رہے ہیں، سندھ کیوں جا رہے ہیں. لیکن یہ باتیں جو سی ہیں، ہو سکتا ہے میرے علاقے کے لوگ بڑے شوق سے سنیں، میں انہیں بتاؤں کہ جی آپ کی بجلی اتنی ہونی چاہیے، آٹا اتنا ہونا چاہیے، لیکن میں حقائق سے دور ہو جاؤں گا. تو اگر تو آپ بنیادی نظریہ پاکستان جو سا ہے، دو قومی نظریہ، اس کے ساتھ اگر کشمیر کے عوام متحد رہیں گے، اگر وہ سمجھیں گے کہ پاکستان کسی قومیت کا ملک نہیں ہے، دو قومی نظریے کا ملک ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے کسی قومیت کو فوقیت نہیں دی، جس نے نظریہ اسلام کو فوقیت دی ہے، اور باقاعدہ آپ پاکستان کو خود سے علیحدہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر میں بھی آزادی کا جو عنصر ہے وہ آ جائے گا، جلد آ جائے گا، آپ کی نیت بھی کلیئر ہوگی اور چیزیں بھی آپ کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جائیں گی. لیکن اگر آپ انہی لوگوں کو خود سے متفر کرتے جائیں گے تو لانگ ٹرم میں نقصان کس کا ہوگا؟ صرف کشمیر کاز کا ہوگا. اور جو سید علی گیلانی صاحب نے قربانیاں دیں، جو میر وائز عمر فاروق قربانیاں دے رہے ہیں، جو کہ آسیہ اندرابی قربانیاں دے رہی ہیں، ان سب کی قربانیاں رہ جائیں گی. لیکن میرا بھی ایمان ہے اور آپ سب کا بھی ہونا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. غزوہ ہند پاکستان کا مستقبل ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگی، شاید ہمارے زندگیوں میں ہو، شاید ہمارے بعد ہو، لیکن اس نے ہو کر رہنا ہے. تو کشمیر کے مسئلے کا جو حل ہے وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. بہت شکریہ.